بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ میرے پاکستان کے 6 کروڑ مزدوروں، آج صبح جب میں نے واٹس ایپ چیک کیا تو اس میں ایک دوست کا پیغام آیا ہوا تھا کہ ادریس ٹیکسٹائل فیروز وٹواں، وہاں کی ورکروں کو فروری کی تنخواہ ابھی تک ادا نہیں کی گئی اور ورکروں کو تنگ کیا جا رہا ہے اور مہینے کو کھینچا جا رہا ہے تاکہ عید کے نزدیک جا کر ان کو تنخواہ دی جائے اور باقی معاملات پھر دیکھیں گے۔ یہ انتہائی کربناک صورتحال ہوتی ہے۔ ورکر جو ہیں غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہر مہینے کی تنخواہ میں گھر والوں کو ان کا انتظار ہوتا ہے، کوئی چیزوں وغیرہ کی خرید و فروخت کرنی ہوتی ہے اور عید کے لیے اچھے کپڑے، اچھے جوتے اور چیزوں کی جو بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ لینی پڑتی ہیں اور یوٹیلیٹیز بل کو ان کی ڈیو ڈیٹ پر ادا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن میں ان جنرل مینیجر اور ڈائریکٹروں کی اس نیرو اپروچ پر حیران ہوں کہ اتنے یہ تنگ نظر ہیں، اتنے ڈھیٹ قسم کے جنرل مینیجر ہیں۔ یہ خان صاحب ہیں یہاں پہ کوئی جنرل مینیجر، مجھے پورا نام یاد نہیں آ رہا، ایاز خان ہے یا کوئی اور، کافی عرصے سے ادریس ٹیکسٹائل میں ایز جنرل مینیجر اور ڈائریکٹر کے طور پر کام کر رہا ہے اور انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو بڑھا بھی لیا ہے اور نئی سے نئی مشینیں بھی لگا لی ہیں، لیکن ان لوگوں کو ورکروں کی فنڈامنٹل رائٹس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ اپنے چند ٹاؤٹوں کے ذریعے سے پوری مل چلاتے ہیں، ان کی مخبری کے بنیاد پر یہ ورکروں پہ پوری گرپ رکھتے ہیں۔ جب ورکر مل کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں تو یہ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں کہ بونس دیا جا رہا ہے، کبھی چھوڑ دیتے سوچا کہ کوئی فلانا یعنی کہ انسینٹو دیا جا رہا ہے کہ ورکروں کے حق کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے، فلانا کام کیا جا رہا ہے۔ یہ سب ان کے سوچے ہوتے ہیں تاکہ ورکر کو زیادہ عرصہ تک ریٹین کریں اور ان کو یرغمال بنا کر رکھیں، ان کی سیلری ان کو نہ دیں۔ زیادہ تر ورکر ٹیکسٹائل میں، خاص طور پر اسپننگ کے محکموں میں جو کام کر رہے ہیں، بلو روم سے لے کے فنیشنگ روم تک، زیادہ تر تقریباً 70% طبقہ ایسا ہوتا ہے جو انڈر میٹرک ہوتا ہے یا انڈر پرائمری ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کو اپنے حقوق کی اویئرنیس ہے ہی نہیں، وہ بیچارے کیسے اپنے حقوق مانگے؟ اور یہ ظالم مسلط ہوئے ہوئے 20 سال سے ٹریکٹریاں کر رہے ہیں، یہ مالکوں کے ساتھ مل کر ان کی حق تلفی کر رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ میں خان صاحب جو اس کے جنرل مینیجر ہیں، میں اس کو وارن کرتا ہوں کہ آپ فوراً ورکروں کی فروری کی تنخواہ ادا کریں اور مارچ کی بھی تنخواہ ان کو ادا کریں تاکہ وہ عید پہ جا کے اچھے طریقے سے اپنے گھر والوں کو پیسے بھیج سکیں اور جو انہوں نے عید گھر کرنی ہے وہ اچھے طریقے سے گھروں پر عید کر سکیں۔ آپ لوگوں نے کیا مذاق بنا رکھا ہے کہ اب لیبروں کے حقوق کی لیبروں کو نہیں پتہ؟ میں آج تمام لیبروں کو، ورکروں کو میں ان کے حقوق بتاتا ہوں اور آپ لوگ غور سے سنیے گا، اور تمام مل مزدور جہاں بھی آپ لوگوں کے مزدور دوست ہیں جس مل میں ان کو یہ ویڈیو شیئر کیجیے گا۔ یہ پاکستان مزدور چینل میں نے بنایا اس لیے ہے کہ ورکروں کے میں نے جو حالات دیکھے ہیں، ورکروں کے ساتھ جو سلوک دیکھا ہے، تو میری کوشش ہے کہ پاکستان کے ٹیکسٹائل کے 4.5 کروڑ مزدور اور دوسرے شعبوں میں کام کرنے والے تقریباً 1.5 کروڑ مزدور، یہ 6 کروڑ مزدور بندے ہیں، ان سب کی آواز میں اٹھاؤں اور ارباب اختیار کو یہ شرم دلاؤں کہ یہ کیا ورکروں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کیا ان لوگوں کی ڈائریکٹری ان ورکروں کے ساتھ منسلک نہیں ہے؟ اگر یہ سارے ورکر انڈسٹری چھوڑ دیں تو آپ لوگ کس کام کی جو ہے آپ کی ڈائریکٹری ہے، کس کام کی آپ کی جنرل مینیجری ہے؟ آپ لوگوں کو رمضان میں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کیا آپ لوگوں نے تکبر اتنا یعنی کہ چھایا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو بالکل بے حص ہو چکے ہیں؟ یہ فاؤنڈیشن آف مورل ویلیوز آپ کے لوگوں کے اندر ہے ہی نہیں۔ آپ لوگ ورکروں کو کس طرح اتنی دیر کنٹین کر سکتے ہیں؟ تو میں آپ سب کو آپ لوگوں کے حقوق کی چند باتیں بتاتا ہوں، اس پر تمام ورکر غور کریں اور اس کو امپلیمنٹ کرانے کی، اس کو لاگو کرانے کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ پہلی میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جو ورکر بھی کسی بھی فیکٹری میں، پرائیویٹ فیکٹری میں ملازمت اختیار کرتا ہے، 3 ماہ کے بعد وہ یعنی کہ کنفرم ہو جاتا ہے، اس کو کیجول لیوز کا وہ حقدار ہو جاتا ہے اور اس طرح اس کا کام شروع ہو جاتا ہے، اور 3 ماہ کے بعد جب وہ سال پورا کرتا ہے کسی بھی فیکٹری میں تو وہ بالکل پرماننٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس پر اس کی سال کی گریجویٹی، اس کا بونس، اس کی اینول لیوز وغیرہ اس پہ ڈیو ہو جاتے ہیں جو کہ وہ فیکٹری یعنی دینے کی پابند ہے، اور اس کا میڈیکل فیسلٹی اور ایجوکیشن فیسلٹی بھی ادارہ خود پرووائڈ کرے گا۔ اور تمام ورکروں سے میری گزارش ہے جو ابھی بھی ملوں میں کام کر رہے ہیں، اپنی EOBI رجسٹریشن کروائیں۔ جس کے پاس بھی EOBI رجسٹریشن کارڈ نہیں ہے، آپ لوگ یعنی کہ فیک انٹری میں کام کر رہے ہیں، یہ لوگ آپ لوگوں کو ڈاج کروا رہے ہیں۔ آپ اپنے ٹائم آفس میں ہیڈ ٹائم کیپر، لیبر افسر یا ایڈمن افسر سے جا کر بولیں کہ ہمارا EOBI کارڈ ہمیں بنا کر دے۔
اگر یہ OBI کارڈ ابھی تک کسی ورکر کا نہیں بنا تو کل اگر وہ 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی پینشن کے کاغذات نہیں بنیں گے۔ تو میں آپ تمام ورکروں سے گزارش ہے میری کہ آپ اپنے تمام بنیادی ضرورتوں پر پورے اکٹھے ہو کر آواز اٹھائیں، کوئی بھی کسی جنرل مینیجر کا مخبر نہ بنے، نہ کوئی پروڈکشن میں، نہ کوالٹی میں، نہ مینٹیننس میں، تب جا کے آپ لوگوں کے حقوق دیں گے، ورنہ اسی طرح ہی آپ لوگوں کے حقوق غصب کرتے رہیں گے۔ میں انشاءاللہ بہت جلد اس 1 مئی سے پہلے تمام مل آنروں اور تمام جنرل مینیجروں کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن لے کر جانے والا ہوں، جس میں میں تمام پرابلم کو ڈسکس کروں گا جو ورکروں کی حق تلفی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ تو میرا تمام پاکستانی مزدوروں سے گزارش ہے، آپ پاکستان مزدور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ لوگوں کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچ سکے۔ اس کو خوب شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔